فلسطین کی زمین پر ایسا کیا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے اور بار بار فلسطین کے مسلمانوں پر مظالم ڈھاتا رہتا ہے؟ جب فلسطین کے مسلمانوں پر اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو وہ کیوں اس جگہ کو نہیں چھوڑ دیتے اور اسرائیل کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ کیا فلسطین کے مسلمانوں اور اسرائیل کے یہودیوں کا کوئی آپس میں صلح نامہ ہو سکتا ہے اور اس کی کیا صورت ممکن ہے؟ میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم یہی سب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے اور ان میں کچھ کو اپنی رسالت سے بھی سرفراز فرمایا، جن میں 5 پیغمبروں کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ اور سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہیں۔ ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں صرف 2 پیغمبر ایسے ہیں جن کو مکمل شریعت اور کتاب دی گئی۔ ان میں پہلے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں مکمل شریعت اور کتاب دی گئی، اور دوسرے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے اوپر ایک نئی شریعت اور ایک مکمل کتاب اتری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جب تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا تو اس وقت موجودہ امت مسلمہ کو تمام امتوں پر فضیلت دے دی گئی، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان اور یہودی آپس میں دشمن بن گئے۔ اس کے علاوہ یہودیوں کی تاریخ میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ کبھی بھی یروشلم یا القدس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ چیزیں کیا ہیں اور ان کی اہمیت اتنی زیادہ کیوں ہے، اس کو جاننے کے لیے ہمیں بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک دفعہ جھانکنا پڑتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کو ہم آسانی کے لیے 4 بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جن میں 2 عروج کے دور اور 2 زوال کے دور شامل ہیں۔ ان کی تاریخ کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ 1800 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے کی یہ آگے نسل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل یعنی کہ اللہ کا بندہ تھا، اور انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں حضرت موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کو بھیجا جن کو اپنی شریعت اور کتاب دی، اور 1350 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ کی قیادت میں یہ باقاعدہ ایک امت مسلمہ بن گئی۔ ان سے یہ وعدہ لیا گیا کہ وہ تورات یعنی کہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامیں گے اور شریعت خداوندی پر کاربند رہیں گے۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ شروع میں بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اچھی طرح مانا اور اس پر عمل پیرا رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سر بلندی اور عزت سے نوازا۔ مال اور اولاد کی کثرت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ یوشع بن نون جو کہ خود بھی نبی تھے، ان کی قیادت میں انہوں نے فلسطین فتح کیا، اور 300 سال تک نشیب و فراز کے کچھ مراحل طے کرتا ہوا یہ دور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گیا، جو کہ تاریخ بنی اسرائیل کا سب سے زیادہ سنہری دور گنا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے ساتھ ہی ان کے پہلے دور زوال کا آغاز شروع ہو گیا، کیونکہ اس وقت انہوں نے جادو سیکھنا اور سکھانا شروع کر دیا، اللہ کے احکام سے روح گردانی شروع کر دی، اور اس طرح کی مختلف نفسانی خواہشات میں پڑ گئے۔ جو وعدہ ان سے لیا گیا تھا اب یہ اس کی وعدہ خلافی کر رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے فوراً بعد ان کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ عروج کی طرح بنی اسرائیل کے زوال کو بھی 300 سال ہی لگے۔ ان میں 2 بڑے حملے ہوئے، جن میں سب سے پہلے شمال کی طرف سے اشوریوں نے حملہ کیا اور شمالی اسرائیلی سلطنت کو ختم کر دیا، اور 587 قبل مسیح میں عراق سے آنے والے بخت نظر نے حملہ کیا اور پوری جنوبی سلطنت یہودیہ کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا۔ اگر ایسا کہا جائے کہ اس نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی
اور لاکھوں افراد کو قتل کیا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ 6 لاکھ یہودی مردوں، عورتوں اور بچوں کو وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے ہیکل سلیمانی کو کلیتاً مسمار کر دیا تھا۔ ہیکل سلیمانی وہ قبلہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں یہودیوں کے لیے بنایا تھا۔ اس نے نہ صرف اس کو مسمار کر دیا بلکہ اس کی بنیادیں بھی کھود ڈالی۔ بخت نصر کی غلامی میں عراق کے اندر گزارے جانے والا یہ 100 سالہ اسیری کا دور بنی اسرائیل کی ذلت اور رسوائی کا شدید ترین زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کے دوسرے دور عروج کا آغاز حضرت عزیر علیہ السلام کی اصلاحی اور تجدیدی کوششوں سے ہوا، اور اس دور کا دورانیہ بھی تقریباً 300 سال ہی ہے۔ بنی اسرائیل نے اس دور میں بھی ایک شاندار سلطنت قائم کی جو 67 قبل مسیح تک بڑے ہی رعب اور دبدبے کے ساتھ قائم رہی۔ اس دور نے ایک بار پھر سے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے دور کی یادیں تازہ کر دی تھی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا دوسرا دور زوال شروع ہوا، جس میں ایک رومی فاتح پومپئی نے یروشلم پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا۔ پومپئی کے ہاتھوں شروع ہونے والا یہ زوال آج تک جاری ہے اور بنی اسرائیل دوبارہ شان و شوکت کے ساتھ القدس میں آباد نہیں ہو سکے۔ زوال کے اس دوسرے دور میں ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سخت ترین کوڑے برسے۔ 70 عیسوی میں ایک رومی جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر دوبارہ حملہ کیا اور دوسرا ہیکل جو کہ انہوں نے بنا لیا تھا اس کو دوبارہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیگ کر دیا اور مار ڈالا، جبکہ 67,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس واقعے کو اب تقریباً 2000 برس گزر چکے ہیں، لیکن یہودیوں کا پہلے جیسا اثر و رسوخ قائم نہیں ہو سکا۔ لیکن اب وہ وقت آ چکا جب ان کا اثر و رسوخ دوبارہ قائم ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اس وقت دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اپنا تیسرا ہیکل یا قبلہ تعمیر کیا جائے، لیکن اس کے لیے انہیں القدس پر قبضے کی ضرورت ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے یہودی بار بار فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں تاکہ وہ یہ علاقہ چھوڑ دیں اور یہاں پر وہ اپنا ہیکل بنا سکیں۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ ہیکل کی ان کی نظر میں کیا ویلیو ہے تو اس کا اندازہ اس بات سے آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کا قبلہ ہے، تو ہمارے قبلے کی جو تعظیم ہماری نظروں میں ہے ان کے لیے ان کے قبلے کی وہی تعظیم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان اس صورتحال کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔